اب کچھ لوگوں کے لیے آزمائشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ پرولونگ کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ بہت لمبی کھینچتی ہیں اور بہت زیادہ چلتی رہتی ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو رب اتنی زیادہ آزمائش کیوں لیتے ہیں؟ میرے بچے، یہ جو شبد ہے نا کیوں شبد جو ہے یہ رب کے دربار میں نہیں کیا جانا چاہیے. بندے کے بندے ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ رب کے دربار میں کیوں کا شبد توڑ دے. کیوں کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے کل کر دے. کیوں کو اپنی زندگی سے نکال دے. کیونکہ یہ جو کیوں ہے نا، یہ کیوں کہیں بھی اینڈ نہیں ہوئے گی. آپ ایک کیوں کا جواب لو گے نا تو اس کے پیچھے 1,00,000 کیوں جو ہیں وہ ایک کیو بنا کے ایک لائن بنا کے کھڑی ہوئیں گی. آپ کے ذہن میں ایک اگلی کیوں جاگ جائے گی، پھر تیسری کیوں جاگ جائے گی، پھر چوتھی. تو آپ ساری زندگی کی سانسیں ختم کر لیں گے مگر آپ کے ذہن میں اٹھنے والی کیوں جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوئے گی. رب کی حکمتیں جو ہیں نا، ان حکمتوں کو حکمت سمجھ کے جس وقت ہم ایکسپٹ کر لیں گے کہ یار یہ چیز رب کی حکمت میں ہے، رب چاہتا ہے ایسے ہے یا رب نے کیا ایسے ہے، بس اس کی حکمت کو جس وقت سبھی کر لیں گے تو یہ ساری کی ساری کیوں جو ہوئے گی نا کیوں کی، یہ ساری کیوں ختم ہو جائے گی، پوری لائن ہی ختم ہو جائے گی. کیوں کے شبد کو کل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب کے آگے سرنڈرنس میں آپ چلے جائیں، رب کی رجا میں راضی ہو جائیں، وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو بیئر کرنا آسان ہو جائیں گی. پھر آپ کو یہ جتنی بھی آزمائشیں ہوئیں گی نا، یہ آزمائشوں کے اندر بھی رب آپ کے لیے ایک لطف رکھ دے گا، اس کے اندر بھی ایک سکون رکھ دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ غمیں یاراں اور غمیں جانا یہ اسی نے جانا جس نے جانا. ٹھیک ہے، یار کا غم ہوتا کیا ہے، یار کا درد ہوتا کیا ہے، یہ اہل درد ہی جانتے ہیں جن کو وہ درد ملا ہوتا ہے. اور جن کو وہ درد ملا ہوتا ہے وہ اس درد سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسی درد میں رہیں. اب رب کی تو بے شمار حکمتیں ہیں نا، اینڈ لیس حکمتیں ہیں نا. ہم کس حکمت کے اندر سے رب کو دیکھیں. رب کو تو ہم اپنے شریر میں اتنے روم نہیں ہیں جتنے اس کی تو بے شمار اینڈ لیس حکمتیں ہیں. آپ دیکھتے چلے جاؤ. دنیا کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی اگزامپل جو میں نے بارہا ادھر شیئر کری ہے کہ کبھی کبھار آپ کی گلی میں کچھ بھگت ایسے آتے ہیں، کچھ مانگنے والے بیگر ایسے آتے ہیں جو بھجن گا رہے ہوتے ہیں، اور کسی بندے کا بھجن یا کسی بندے کی لے یا اس کی ورڈنگ آپ کو اتنی زیادہ اپیل اچھی لگتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ بندہ آپ کے دروازے پہ جو ابھی بھجن پڑھ رہا ہے نا، یہ اگلے کوئی 5-7 منٹ جو ہے نا یہ بھجن پڑھتا رہے. آپ کو اس کے بھجن پسند آتے ہیں. اب اس بندے کو بظاہر تو آپ پیار کر رہے ہیں، بظاہر تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور اس کے بھجن بھی آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، اس کا بولنا بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اسی بندے کو آپ خیرات نہیں دے رہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے یار اس بندے کے بھجن سنیں گے، اگر میں نے جاتے ہی اس کو فوراً 10 روپے پکڑا دیا نا تو اس نے اگلی گلی میں چلے جانا، پھر یہ اس کے بھجن میں نہیں سن پاؤں گا. تو اس کے بھجن سننے کے لیے، اس کی وہ وائس سننے کے لیے، اس کی وہ وائس سے آنند لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اسپرچل پیس میں جانے کے لیے آپ اس بندے کی خیرات روک دیتے ہیں. تو بیچارے کا ویسے تو الٹیمیٹلی ایک طرح سے نقصان ہی ہو رہا ہے نا، اس کی آزمائش کھچ رہی ہے نا، اس کا تو وہ مانگنے والا کام لمبا ہو رہا ہے نا. ویسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے تے جڑے دا بھجن تانوں نہ چنگا لگدا ہوئے
وہ دروازے تے آ کے جسٹ بیل کرے یا نوک کرے یا حالے منہ دے وچوں کچھ بولے ہی تے تسی فورن جیب دے وچ ہاتھ پاندے جے تے 5-10-20 روپے کڈ کے تے اودے ہاتھ پڑھاندے یا اللہ بھائی جا، ٹھیک ہے نا، وہ ٹر جاندا ہے۔ اس بیچارے کو دینے تو آپ نے وہی 5-10 یا 20 یا 50 یا 100 ہی ہیں، لیکن آپ نے اس کو روکا ہوا ہے، اور روکا ہوا ہے کہ اس کی باتیں آپ کو محظوظ کر رہی ہیں، اور بعض دفعہ اپنے بندے کی عرضیاں بھی رب کو نہ محظوظ کرتی ہیں، رب کو اچھی لگتی ہیں، رب کو پیار آتا ہے۔ اپنے کچھ بندوں کو وہ جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے نا، اور وہ بندے جب رب کے آگے گڑگڑا کے رو کے جب دعائیں کرتے ہیں نا، وہ دعائیں رب کو اتنی اچھی لگتی ہیں، اتنی پسند آتی ہیں کہ رب اس بندے کو اس سچویشن سے نہیں نکالتا کہ یار اگر یہ نکل گیا نا تو پھر اس نے یہ دعا نہیں کرنی، پھر ایسے نہیں مانگے گا، پھر اس طرح سے نہیں ڈوبے گا۔ رب بظاہر تو رب کر تو پیار رہا ہوتا ہے، مگر وہ آپ کو اس سچویشن سے نکال نہیں رہا ہوتا، اور آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا رب جو ہے نا میری دعا سن ہی نہیں رہا، یا میری بات مان ہی نہیں رہا، یا میری طرف دھیان ہی نہیں دے رہا، میری عرضی اس کے دربار تک پہنچ ہی نہیں رہی، وہ تو کچھ سویکار کر ہی نہیں رہا، وہ تو حالات بدل ہی نہیں رہا، میری تو ہر چیز کھچے چلے جا رہی ہے۔ اس کھچے جانے کے اندر بھی شاید کوئی حکمت ہوئے۔ اور رب کی حکمتوں کی دوسری ایک تصویر یوں بھی تو بن سکتی ہے کہ میں بھی ہر روز جس آزمائش کو آپ کھچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، ایک آزمائش ہے جو آپ کی نظر میں بہت تکلیف دہ، بہت بڑی ہے، بہت بری ہے، بہت گمبھیر ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور آپ اس سے گزر رہے ہیں، اور سال سے یا 2 سال سے یا 5 سال سے گزرتے آ رہے ہیں۔ ہر روز شاید آپ دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے ایک دوسری بلا اس میں نازل ہونے کی کوشش کرتی ہے، اس آزمائش میں انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہے، اس آزمائش کو ڈبل کرنے کی، بڑا کرنے کی، اور زیادہ سمسیا ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ہر روز آپ کی دعا جو ہے اس آنے والی ایک نئی آزمائش کو واپس موڑ دیتی ہے، اور وہ پھر ادھر چلی جاتی ہے اور آپ تک پہنچ نہیں پاتی۔ دوسری بار وہ پھر آزمائش آتی ہے، پھر وہ درد آتا ہے، پھر وہ کشٹ آتا ہے، پھر وہ تکلیف آتا ہے، پھر آگے آپ کی دعا کھڑی ہو کے ایک آپ کا شیلٹر بن جاتی ہے، آپ پھر اسی آزمائش میں رہتے ہو اور اس کو پھر آپ روک دیتے ہو۔ تیسری بار پھر وہ آنے کی کوشش کرتی ہے، آپ پھر اس کو روک دیتے ہو، تو وہ رب آپ کی اس دعا کو سویکار کر ہی تو رہا ہوتا ہے، جو سال 2 سال تک آپ ایک جیسی سچویشن سے، ایک درد سے تو جوجھ رہے ہو، مگر اس کے اندر کوئی نیا اور درد، کوئی نیا اور سیاپا، کوئی نئی اور مصیبت رب ایڈ نہیں ہونے دیتا۔ رب کی تو ایسی بہت ساری کیا کہتے ہیں حکمتیں ہیں، ہم ساری حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بس بندہ جب بھی کبھی کسی آزمائش میں ہو، کسی دکھ میں ہو، کسی کشٹ میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، ان کے اوپر صبر کیا کرے، اپنی طرف سے جتنی وہ ایفرٹ کر سکتا ہے اس درد سے نکلنے کی، اس سچویشن سے باہر آنے کی، اپنی ایفرٹس پوری کرے، دعائیں اپنی پوری کرے۔ اس کے بعد اگر رب ویسے کی ویسے ہی رکھتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آنے دیتا، تو پھر اس پہ صبر، پھر اس پہ پیشنس دکھائے، پھر رب کے ساتھ جھگڑے نہ کرے، رب کے ساتھ لڑائیاں نہ کرے، رب پہ اعتراض نہ کرے، رب کا پھر شکر کرے، پھر رب جس حال میں رکھے اسی حال میں اس کا شکر ہے۔ جے گرو۔